اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم جہانیان جہان گست رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گفتار اور کردار میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہو، گفتار میں بھی رسول اللہ کا پیرو ہو اور کردار میں بھی رسول اللہ کا پیرو ہونا چاہیے، نہیں کہ بولے کچھ اور کرے کچھ اور کرے اپنے منمانی ڈھنگ سے اور وہ کسی سے اس کا سیرت ملتا نہیں، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مخدوم جہانیان جہان گست رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گفتار اور کردار میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہو، یہ نہیں کہ خالی آپ ولی گھوشت ہو گئے کوئی کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ولی ہیں اور ہمارا نہ تو گفتار رسول اللہ سے ملتا ہے نہ کردار رسول اللہ سے ملتا ہے، تو کہے کہ نہیں بھائی آپ پیر ہیں تو آپ جو چاہیے گا سو کریے گا، نہیں، آپ کا سیرت آپ کے اگلے پیر سے ملنا چاہیے، اس کا سیرت غوث پاک سے ملنا چاہیے، سبھی ولیوں سے ملنا چاہیے اور پھر رسول اللہ سے ملنا چاہیے، مولا علی سے، امام حسین سے ملنا چاہیے۔ تو ان کہا گیا ہے کہ خدا کا آئینہ ہے دیکھ اپنی پیر کی صورت، اور یہی صورت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملنا چاہیے۔ مانے پیر کا جو سیرت ہو وہ آپ کے رسول کے سیرت سے میچ کرنا چاہیے۔ سیرت سمجھتے ہو کہ نہیں؟ مطلب کیا؟ گفتار، کردار، اس کے زندگی میں ہونے والا اعمال، اس کا حسن اخلاق، اس کا طور طریقہ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا طور طریقہ سب سے الگ ہے اور ہمارے پیر سے نہیں ملتا ہے، تو نہیں ہوگا۔ آپ کا طور طریقہ بھی آپ کے پیر سے ملنا چاہیے، ان کا طریقہ رسول اللہ سے ملتا تھا، ہے نا بھائی؟ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ سیرت محمدی جب تک آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ ولی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مخدوم جہانیان جہان گست رحمت اللہ علیہ، اور دنیا کے سبھی ولی پر یہ جو ہے لاگو ہوتا ہے۔ اور اس سیرت کا مطلب کیا؟ سیرت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دیکھنے میں آپ لگ رہے ہیں ان کے طرح کہ بھائی داڑھی آپ ان کے طرح رکھتے، وہ تھے داڑھی رکھتے تھے تو آپ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو یہ سیرت نہیں ہوا، یہ تو صورت ہو گیا۔ صورت ملے اور اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ سیرت ملنی چاہیے۔ وہ کھاتے تھے کیسے، وہ بات کیسے کرتے تھے، وہ اٹھتے تھے کیسے، بیٹھتے تھے کیسے، لوگوں سے کیسا ویوہار ہوتا تھا، نرم گفتگو کیسے تھے، ہیں ساری چیزیں جو ہے سیرت میں داخل ہیں۔ کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گفتار اور کردار میں، کردار مطلب کیا؟ سارا اعمال کردار میں آ گیا، مطلب رسول اللہ کا پیرو ہو۔ اب تم دیکھو گے اس کو تو اس طریقے سے بھی پہچان سکتے ہو کہ دادا حضور کا سیرت ملاؤ گے، سب کتاب کو کھال لو، لگ بھگ سب اولیاء اکرام سے میچ کرے گا، سب سے میچ کرے گا۔ اب ایک بات آپ بتا دیتے ہیں، دادا حضور کے اندر جو ہے نا جو فقر تھا وہ وارث علی شاہ کا تھا، فقیری وارث علی شاہ والا تھا، اور بے خوفی جو تھا شمع نیازی والا تھا۔ شمع نیازی والا نڈر ڈھنگ سے بات کرتے تھے، نڈر ڈھنگ سے لکھتے تھے، یہ خوبی تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے دادا افتخار شاہ سے بھی ان کا سیرت ملتا تھا، غوث پاک کا جلال تھا ان کے اندر، مولا علی کا جو ہے شجاعت تھا ان کے اندر، امام حسین والا وہ جذبہ تھا شہادت کا، امام حسن والا حسن سلوک اور نرمی بھی تھا ان کے اندر، اور رسول اللہ کا تو شان محبوبی کہنے نہیں، وہ تو سب میں ہوتا ہے، ان میں بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، لیکن مولا علی کا شان اس میں غالب تھا۔ عشق کا جذبہ جو تھا وہ دادا حضور میں زیادہ غالب تھا، اور وہ چیز پورا دیکھنے کو ہم لوگ کو ملتا تھا۔ لیکن بعض بزرگوں میں کیا ہوتا تھا نا کہ رسول اللہ کا شان جب غالب ہوتا ہے تو وہ ایک دم شانت رہتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پر جو ہے رسول اللہ کا رنگ زیادہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ مطلب ہمارے اندر جذبات جھنجھلاہٹ والا نہیں دیکھو گے تم، کبھی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ویسا ہی ہونا چاہیے، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء نرم مزاج کیسے رہتے تھے، خواجہ اجمیری نرم مزاج، صابر پیا کلیجی کو لے لو، جلال، تو وہ تھوڑا سا ان کے اندر تھا، جلالی صفت کچھ زیادہ تھا ان کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اولیاء میں بزرگوں کی سیرت اور صفات تم کو ملے گا، لیکن کیا ہوگا کہ وہ اس کا آئینہ تم کو نظر آئے گا اس ولی میں۔ اب کسی میں کسی کا رنگ غالب ہے، کسی میں کسی کا رنگ کم ہے، وہ الگ بات ہو گیا، لیکن سیرے سے بالکل آپ کا کردار اگر جو ہے غیر مسلموں سے ملنا شروع ہو جائے
کسی بھی مومن اور کسی بھی ولی سے آپ کی سیرت نہیں ملے اور آپ دعویٰ کریں کہ ہم ولی ہیں تو یہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آپ کا سیرت تمام اولیاء سے ملنا چاہیے، نہ کہ جو ہے منافقین اور کافرین سے ملنا چاہیے۔ اس آئینے میں دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ کون آدمی کدھر جا رہا ہے۔ سیرت کا آئینہ جو ہے نا وہ تم کو بتا دے گا کہ اس کے اندر کون سی صفت ہے اور کون سا گن ہے اس کے اندر، اس لیے کہ کافر اور مشرک کا سیرت الگ ہوتا ہے اور مومن کا اور اولیاء کا صفت ہمیشہ ہی الگ رہے گا۔ بات ہوگی سمجھ میں؟ اب آگے نہیں کرتے ہیں اس پر جرا، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں بزرگی اور کمال ہوتا ہے وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اور جو اس سے عاری ہوتا ہے وہ کبر و عجب رکھتا ہے۔ مطلب جس کے اندر اگر بزرگی ہوگی، اس کے اندر کچھ کمال ہوگا تو وہ تواضع اور خاکساری اور انکساری اس کے اندر ہوگی۔ ذرہ برابر جو ہے کوئی غرور بھی نہیں ہوگا اور ایک طرح کا سمجھو کہ کوئی ریاکاری بھی اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا، سمجھے کہ نہیں۔ حضرت مخدوم جہانیان جہان گشت رحمت اللہ علیہ یہ وہی بزرگ ہیں کہ جب ذکر الہی میں بیٹھتے تھے تو ان کا پاٹ سب الگ ہو جاتا تھا، ہاتھ الگ، پیر الگ، سر الگ، دھڑ الگ، اور سب الا اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ ایک بار کوئی شخص ان کے ہاں گئے تھے مہمان اور ان کے حجرے میں گھس گئے، رات میں دیکھا تو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہی شخص ہیں حضرت مخدوم جہانیان جہان گشت رحمت اللہ۔ یہ بہت دنیا کا سیر کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہو گیا جہاں گشت، مطلب جہان میں گشت کرنے والے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے جس شخص میں بزرگی اور کمال ہوتا ہے وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اور جس میں کبر اور عجب ہوتا ہے وہ سمجھ لو کہ اس کے اندر بزرگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب سالک میں بے ادبی آ جاتی ہے تو وہ محجوب ہو جاتا ہے۔ بے ادبی مطلب کیا؟ ڈس ریسپیکٹ اس کے اندر آ گیا، سب کا بے ادبی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا بے ادبی، رسول کا بے ادبی، اپنے مومن کا بے ادبی، اپنے پیر بھائی کا بے ادبی، لوگوں کا بے ادبی، عورت کا بے ادبی، تو کیا ہے وہ محجوب ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کے راستے میں کیا ہوتے ہیں؟ حجاب آ جاتے ہیں۔ اور یہ کہ بغیر علم کے خلوت اختیار نہ کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو خلوت میں گوشانشی ہو کے مت بیٹھا کیجیے۔ معاملہ صرف گوشانشی سے نہیں ہے، معاملہ جو ہے یعنی کہ صرف گوشانشی ہو گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، سو بات نہیں ہے۔ آپ جب بھی گوشانشی ہوئیے تو علم حاصل کر کے ہوئیے اور اپنے پیر کی رہنمائی میں ہوئیے، ہے نا۔ جیسے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے رہنمائی میں بابا فرید گوشانشی ہوئے تھے، بہت لمبا، اتنا زبردست حجرے میں بیٹھ گئے کہ بہت لمبے عرصے تک بیٹھے، تو یہاں تک کہ اٹھنے کی صلاحیت ان کو نہیں رہی۔ تو قطب الدین بختیار کاکی ایک طرف اور خواجہ اجمیری ایک طرف، دونوں جو ہے دونوں بازو پکڑ کے اٹھائے ان کو حجرے سے، پیر بھی اور دادا پیر بھی۔ تو ان لوگوں کی بات، بڑے لوگوں کی بڑی بات، بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ، تو انہیں کہ اپنے من سے جا کے حجرہ میں خلوت نشین ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں اس سے ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ تقوی خاص الخاص یہ ہے کہ ما سوا اللہ سے پرہیز کیا جائے۔ تقوی کا مطلب یہی ہوتا ہے، تقوی صرف یہ نہیں کہ جو ہے اچھے چیزوں کو کیا جائے، برے چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ صرف تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی خاص الخاص یہ ہے کہ اللہ کے ما سوا جو بھی چیزیں ہیں غیر اللہ سے اپنے قلب کو پاک کر لیا جائے۔ کون بول رہے ہیں؟ وہی حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمت اللہ علیہ۔ پاس بانی دل کی کر کچھ اس قدر، ما سوا اللہ کے کچھ آئے نہ نظر۔ اسی پر کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عالی ہمتوں کو دوست رکھتا ہے۔ عالی ہمتوں کو مطلب کیا؟ اس کے حوصلے بلند ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو وہ عقابی روح پیدا ہونا چاہیے، ہمت اتنا بلند ہونا چاہیے آدمی کے اندر کہ اتنا پوزیٹیو تھنکر ہونا چاہیے مومن کو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتنا نیگیٹو سوچتے ہیں کہ جو چیزیں نہیں ہیں اس کو بھی مانتے ہیں۔ اب سوچو یہ علامت ہے مومن کی؟ رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ عالی ہمت ہوتا ہے، مانے اس کی ہمت عالی ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے حوصلہ، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک سالک کا دل دنیا اور عقبہ کی آلودگی سے پاک نہ ہوگا بلکہ ما سوا اللہ سے پاک نہ ہوگا، اس وقت تک قربت حاصل بالکل نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ مومن کا دل تو اللہ کا حرم ہے،
بس خدا کے حرم پر حرام ہے کہ اس میں غیر خدا داخل ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ سالک کے لیے واجب ہے کہ کچھ بھی کرے خدا کے واسطے کرے، کچھ بھی کرے خدا کے واسطے کرے۔ جیسے آج ہم لوگ بیان کر رہے ہیں تو اگر یہ سوچ کر کے بیان کریں کہ نہیں ہم بیان کرتے ہیں ہزاروں لوگ اس کو سنیں گے، ہماری واہ واہی ہوگی، لوگ ہم کو بزرگ سمجھیں گے، غلط جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ غلط جا رہے ہیں۔ آپ کے اندر ریاکاری آ رہی ہے، آپ کے اندر عجب آ رہی ہے، آپ کے اندر جو ہے کیا آ رہی ہے؟ گندی چیزیں آ رہی ہیں، تو اس سے روکنا چاہیے۔ اگر یہ سوچ کے کرتے ہو کہ نہیں واسطے اللہ رسول کے کرتے ہیں، کسی مفاد نہیں ہے، کوئی مفاد میرے من میں نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں، کوئی حص نہیں، صرف واسطے اللہ رسول کے ذکر خیر سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کا اجرت بھی ہم کو نہیں چاہیے۔ انہیں کہ ہاں اس کے اجرت میں ہم کو اتنا ثواب چاہیے، یہ بھی سالک بلند ہمت سالک کا کام نہیں ہے۔ اس طرح سے مخلص جب ہو جاؤ گے تب تمہارے جو ہے کیا ہوگا، مانے بہت بلندی تم کو اس راستے میں ملے گی، اور ایسی کامیابی ملے گی کہ علامہ اقبال جس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر۔ تو اس طرح کی چیزیں پیدا کیجیے۔ یہ جو ہے یہی قانون درویشی ہے۔ اس کتاب کا نام ہم لوگ رکھے ہیں قانون درویشی۔ درویشوں کے کیا قانون ہے زندگی، اس کے کیسے ہونے چاہیے، دادا حضور سامنے میں رکھ کر کے لکھا گیا ہے۔ ان کی زندگی پر پورا تم غور کرو گے نا تو ہر کتاب پھٹ اترے گی۔ تب بولو کس سے محبت بڑھے گی؟ دادا حضور سے بڑھے گی؟ نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جب آپ ان کی باتوں کو دیکھیے گا تو آپ کو بھی محبت بڑھے گی، اور وہ خوبی میرے اندر پائیے گا تو بنا بولے ہوئے آپ کو بھی ہم سے محبت بڑھ جائے گی۔ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم سے محبت کیجیے، آپ خود کیجیے گا۔ اس لیے کہ جب آئینہ ان کا آئینہ ہم ہو جائیں گے تو میرے اندر وہی نظر آئیں گے تم کو، نہیں تو وہی آئینہ بننے کی ضرورت ہے۔ کل کے ڈیٹ میں آپ بھی ان کا آئینہ بنیے گا تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے ان کو پہچان جائیں گے۔ تو حضرت جہانیان جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک کو واجب ہے کہ حلال کھائے اور حلال پہنے، حلال کھائے اور حلال پہنے، کیونکہ اگر ایک دانہ حرام کا یا ایک لباس حرام کا ہوگا تو سلوک درست نہ ہوگا۔ بہت سے آدمی سلوک میں کنفیوز آ جاتا ہے کہ سلوک ہے کیا؟ سلوک کیا ہے؟ سلوک اس راستے کا نام ہے جو ہم لوگ مرید ہو کر کے طے کرتے ہیں، کدھر؟ اللہ کے قریب جانے کے لیے، اس کو راہ سلوک کہا گیا ہے۔ اس کے مختلف درجے بزرگوں نے بیان کیے ہیں۔ خواجگان چشت نے 17، بعض لوگوں نے 14، بعض لوگوں نے 18، بعض لوگوں نے 20 بیان کیا ہے نا درجے۔ تو مختلف درجے ہیں اس کے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو طے کرنا پڑتا ہے، تب ایک بندہ جو ہے خدا کی قربیت تک پہنچ پاتا ہے۔ انہیں کیسے خالی مرید ہو گیا اللہ تک پہنچ گیا، سو بات نہیں ہے۔ اس میں پروسیجر ہے، بہت لانگ پروسیجر ہے جس میں سالوں سال لگتا ہے۔ پھر جہانیان جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوشت کم کھاؤ، یعنی ہفتے میں ایک بار کھاؤ، اور ریاضت کرنی چاہیے انسان کو، یہ سالک کے لیے بہتر ہے۔ گوشت ہفتہ میں ایک بار کھاؤ۔ اب اس کو نوٹ ہم کیا ہے تو کچھ تو بات ہوگا تب۔ اب ان کے پورے ملفوظات میں سے ہم یہ بات نوٹ کیا، اس کا مطلب بہت امپورٹنٹ تھا۔ ہم لوگوں کو خاص طور سے مسلمانوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ لگاتار گوشت کھاتے ہیں، تو گوشت کھانے سے منع تو نہیں کیا گیا لیکن کم کھائیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے غیر مسلم بھی جو کہتے ہیں کہ زیادہ گوشت کھانے سے اس کا اثر پڑتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ روز کھانا ضروری نہیں ہے۔ ارے کھانے کی اجازت دے دیا گیا، اس کا مطلب تھوڑے روز کھائیے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت جہانیان جہان گشت کہتے ہیں کہ ہفتہ میں ایک دن گوشت کھائیے، ایسی بات کی نہیں، لیکن محنت کیجیے، ریاضت کیجیے، یہ سالک کے لیے بہتر ہوگا، ہے نا۔ اور یہ بات صفحہ نمبر 131 پر لکھی ہوئی ہے، کوئی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، تذکرۃ الاولیاء عرفان الہی میں۔ پھر فرماتا ہے کہ کمال یہ ہے کہ جتنی قربت زیادہ ہو اتنی ہی اطاعت اور عبادت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ جو شخص جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ ہم تو پہنچ گئے، ہم کو اطاعت عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بات نہیں چلے گی۔ آپ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، لیکن اطاعت بھی ہونا چاہیے اور عبادت بھی ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس کے لیے مقرر وقت رکھیے، جس وقت آپ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ویسے کیجیے، یا نہیں تو اپنے ساری زندگی کو مکمل عبادت بنا لیجیے، اتنا صلاحیت ہوگا تب بھائی، ہے نا۔ ہم اس پر لکھا تھا ہر لحظہ ہر آن عبادت بنا لیا، ہاں ایک نظم ہے میری، ہر لحظہ ہر آن محبت بنا لیا، اتنی حسین اپنی عبادت بنا لیا۔ اسی پر کہا گیا ہے
کہ اطاعت عبادت کرنا چاہتے ہیں کیجئے، نہیں تو آپ ایسا ہو جائیے کہ آپ کا ہر کام عبادت ہو، ایسا بنا لیجئے اپنے آپ کو دادا حضور کی طرح. کبھی جو ہے سو کہ اوپچارک روپ سے ان کو جو ہے الگ سے پروگرام کر کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. کیا بولتے ہیں اس کو، جو بالکل اوپچارک روپ سے جیسے ہم کو نماز پڑھنا ہے، اوپچارک روپ سے روزہ رکھنا ہے، اوپچارک روپ سے ہم کو تلاوت کرنی ہے، نیور. ایسا شیڈول ان کا تھا کہ ہر وقت ان تمام چیزوں میں مشغول رہتے تھے. ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. تو ایسا کم لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے، لیکن ہم لوگ ویسا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ایسا نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنا شیڈول بنا لیں کہ صبح پڑھنا ہے، رات کو پڑھنا ہے، 5 وقت پڑھنا ہے کہ رات کو تہجد پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے یہ آپ طے کیجیے، مگر کرنا ہوگا. خلوت اور مصلحت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوت کی ضرورت نہ تھی. وہ تو صحبت مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم و مصاحب رہے، اور وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ جو خلوت اختیار کرتے ہیں. اب دیکھو رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ ان کے صحبت میں تھے ان کو خلوت اور گوشہ نشینی کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ ہر وقت ان کو رسول اللہ کے پاس رہنا اتنا فائدہ مند تھا کہ اتنا کسی دوسرے کام میں فائدہ مند نہیں تھا. اس لیے پیر کی صحبت اگر ملے تو ضرور جو ہے سو کہ صحبت ہی میں رہنا چاہیے. اس وقت کوئی عبادت، کوئی ریاضت نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے نا. ایسا ہونا چاہیے، چونکہ جتنا فائدہ تم کو جو ہے ان کی صحبت سے مل سکتا ہے اتنا فائدہ کسی چیز سے نہیں ملے گا. پیر سے متعلق بھی فرمایا کہ دین ایک ہے اور ایمان ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہے، تو پیر بھی ایک ہی ہونا چاہیے. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت جہانیان جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی یہی فرمایا تھا، اور مختلف تمام بزرگوں نے یہی فرمایا تھا کہ بھائی دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، تو پیغمبر جب ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پیر بھی ہمارا ایک ہی ہو، 17 پیر نہیں ہو. اب یہاں پر ایک کنٹرڈکشن پیدا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف پیروں سے مرید ہو جاتے ہیں. وہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ جو ہے فیض ہر جگہ سے لے لیجئے، اور لیکن مرید آپ کا، پیر آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے. جیسے بابا فرید 1700 بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے، لیکن سب کو پیر تھوڑی بنایا نہیں. پیر کون تھے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ان لوگوں سے فیوز و برکات حاصل کیا، ان سے صحبت لیا، ان سے علم سیکھا، علم سے انکار نہیں کیا. لیکن جو گھنٹے گھنٹے پیر بدلتا ہے وہ گڑبڑ ہے، اس کے بارے میں کسی بھی بزرگ کا اچھا خیال نہیں ہے. اب کوئی مجبوری ہو گیا اگر آپ کے پاس کہ بھائی آپ کے پیر آپ کو چھوڑ کے پردہ فرما گئے اور آپ کو کچھ نہیں سکھا پائے، وہ الگ بات ہے کہ ویسے حالت میں آپ جو ہے، بعض بزرگوں نے کہا کہ بھائی آپ دوسری جگہ سے بیعت ہو کر کے باقی کا کام مکمل کیجیے. لیکن جب آپ کے پیر حیات میں ہیں تو بنا ان کی اجازت کے آپ دوسری جگہ نہیں جا سکتے. دوسرے مشائخ سے اعتقاد رکھے اور اپنے شیخ کو بحسن اعتقاد بہتر جانے. دوسرے پیر کے پاس بیٹھیے، بیٹھنے مانے کیا جاتا ہے، لیکن اعتقاد آپ کے پیر پر مکمل ہونا چاہیے. دادا حضور کے پاس کوئی بھی دوسرے شیخ کے مرید آتے تھے تو یہ کبھی نے کہا کہ تم ہم سے مرید ہو جاؤ. کہتے تھے کہ جہاں تم ہو وہ پیر تمہارا بہت بہتر ہے، وہ سلسلہ تمہارا بہت بہتر ہے، وہیں سے منسلک رہنا ہے، ہمارے پاس آ کر کے علم سیکھا کرو. وہی چلتا تھا. یہ صفحہ نمبر 130 پر درج ہے عرفان الہی میں. آپ نے فرمایا کہ خلوت اختیار کرنا بھی مسنون فعل ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت فرمائی تھی. سالک اگر خلوت اختیار کرے، گوشہ نشینی اختیار کرے، تو ان کو شمرائے ولایت ملتا ہے. ایسی بات کہ نہیں ملتا ہے. اگر آپ چاہیں تو گوشہ نشینی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وقت محل کو دیکھ کر کے. نام نہاد پیر کے بارے میں بھی حضرت مخدوم جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نام نہاد جو پیر ہوتے ہیں مانے ڈپلیکیٹ پیر، اس کو کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ کتھت پیر. جو نام نہاد کے جو کتھت پیر ہوتے ہیں، جو جاہل صوفی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جاہل ہرگز شیخ یا پیر نہیں ہوتا، مگر وہ دین کا چور اور مسلمان کا راہزن یعنی ڈاکو ہوتا. جو بالکل جاہل ہے وہ پیر بن بیٹھا تو وہ کیا ہے؟ کتھت پیر ہے، ڈپلیکیٹ ہے، ڈھونگی ہے. اس سے بچنا چاہیے. کون ہم نے فرما رہے بھائی؟ حضرت جہانیان جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل ہرگز پیر نہیں ہوتا، مگر وہ دین کا چور ہوتا ہے، مسلمان کا ڈاکو ہوتا ہے، ایمان کا لٹیرا ہوتا ہے، لوگوں کو ٹھگنے والا ہوتا ہے. اب جاہل سے مراد اس کو یہ نہیں سمجھا جائے
کہ جو بالکل ڈگری ہولڈر نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، جی نہیں. جاہل کا مطلب کہ اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہو، بالکل کورا ہو، نہ قرآن سمجھے، نہ حدیث سمجھے، نہ فرمان سمجھے، نہ یہ سمجھے، نہ وہ سمجھے، نہ کسی بزرگ کے صحبت اختیار کیا، نہ سلوک کا درجہ طے کیا، نہ سلوک کا رستہ طے کیا، نہ تقویٰ سیکھا، اس کو نماز بھی پڑھنا نہیں آتا، اس کو مرغی بھی ذبح کرنا نہیں آتا ہے، وہ پیر بن بیٹھا، وہ پیر ہو جائے گا. اس کے بارے میں کہا گیا. حضرت مخدوم جہانیان جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے 3 اقسام ہیں. اول علم اقوال من شریعت کا علم، دوسرا علم افعال یعنی طریقت کا علم، تیسرا علم احوال یعنی حقیقت کا علم. 3 پرکار کے علم انہوں نے 3 طرح سے فرمایا تھا. آپ کی تنبیہ اور ہدایت ہے کہ سالک کو ان مذکورہ مندرجہ 24 باتوں سے علیحدہ رہنا چاہیے. کون فرماتے ہیں؟ حضرت مخدوم جہانیان جہان گشت. گنتے جائیے. نمبر 1، رغبت دنیا سے علیحدہ رہنا چاہیے، یعنی دنیا کی محبت سے علیحدہ رہنا چاہیے، دلچسپی دنیا میں کم ہو. نمبر 2، حرص و ہوا سے علیحدہ رہنا چاہیے، لالچ سے. نمبر 3، ریا اور دکھاوا سے دور رہنا چاہیے. نمبر 4، ظلم و جفا سے دور رہنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کریں. نمبر 5، شرک خفی سے دور رہیں، جو چھپی ہوئی شرک ہے اس سے بھی دور رہنا چاہیے، جو پتہ نہیں چل رہا لیکن ہم لوگ شرک کرتے ہیں کبھی کبھی، ہے نا بھائی؟ اس پر پہلے بات ہو چکی ہے کئی بار. نمبر 6، حسد اور جلن سے دور رہنا چاہیے. نمبر 7، عیش و عشرت سے دور رہنا چاہیے، عیش کی تلاش میں نہیں. نمبر 8، غیظ و غضب یعنی غصہ سے دور رہنا چاہیے. نمبر 9، بغض و عداوت نفرت سے دور رہنا چاہیے. نمبر 10، کینہ و خلص کسی کے بارے میں کینہ رکھنا دور رہنا چاہیے. 11، خصومت یا خصامت، خصامدی سب کو کرنا سالک کو زیبا نہیں دیتا ہے. سچی تعریف کیجئے مگر خصامت کسی کو مت کیجئے. 12، تکبر و غرور سے خود کو دور رکھیے. 13، عجب و کبر سے دور رکھیے، غرور سے. 14، حرص و لالچ سے دور رکھیے. 15، رغبت و دلچسپی سے دور رکھیے، کسی چیز کے بہت زیادہ دلداہا مت بن جائیے، جسے بالکل کہتا ہے کہ بہت زیادہ یہ میرے ہابی ہیں، میں اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. 16، طمع اور خواہش، بہت زیادہ خواہشات سے دور رکھنا. 17، منزلت و جاہ، مرتبہ چاہنا، اس سے دور رہنا. 18، ریاست و ولایت، ہم کو فلاں کا گورنر ہی بنا دیجئے، ہم کو اتنا کا پاور بنا دیجئے، کسی پارٹی کو جوائن کر لیا، نو، سالک کے لیے. 19، شوکت و شان نہیں چاہیے، مال و جاہ نہیں چاہیے، قبول و مقبولیت کہ سب لوگ ہم کو واہ واہ کریں، میں تو مقبول ہو جاؤں، نہیں چاہیے. شنا و مدت سرائی، سب لوگ میری تعریف کریں، داد دیں، نہیں چاہیے. 23، خود ستائی و خود رائی، اپنی تعریف خود کرنا اور دوسروں سے امید رکھنا کہ ہماری بھی وہ تعریف کریں. اور بالخصوص بحوالے دیگر اولیاء اللہ کے مکمل خودی سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیے ایک سالک کو. یہ 24 تو کاؤنٹ کیا گیا ہے، 24 صفتوں سے، 24 باتوں سے دور رہیے، لیکن اس کا مکمل ترین بات یہ ہے جس کو ہم نے اپنے جملوں میں لکھا کہ مکمل خودی سے علیحدگی اختیار کرنا ہوتا ہے سالک کو. تب وہ سالک کیا ہوتا ہے؟ منزل و مقام پر پہنچ سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا صرف چادر چڑھانے سے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں سے شروع ہوتا ہے. ادھر ہم لوگ پڑھ رہے تھے ان کا، اب یہاں سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کا قول سنتے چلیے. فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہو، کیونکہ ذکر سے ہی طالب اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے. اور اسی ذکر کثیرہ پر اللہ تعالیٰ نے فلاح و کامیابی کا وعدہ بھی فرمایا. تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہیے کہ یہی فلاح و کامیابی کے لیے کافی ہے نا. تو ذکر الہی کا مطلب کیا؟ ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر کے اللہ اللہ کرتے رہے، وہی خالی ذکر الہی نہیں. ہم پہلے بھی کہا تھا بہت سے لوگوں کو، اور کئی بار ہم لوگ اپنی مجلس میں بھی اس کا بیان کیے ہیں کہ ذکر کا مطلب کیا؟ ذکر مانے یاد کرنا. تو یاد صرف تسبیح پکڑ کے ہی آپ یاد نہیں کر سکتے. ہم تو بہت سے لوگوں کو دیکھیں کہ پکڑے ہوئے تسبیح دیکھ رہا ہے ٹی وی، تو وہ یاد کرنا ہوا؟
نہیں. یاد مطلب کیا کہ جس سے آپ کو یاد آوے اپنے اللہ کی رسول کی مرشد کی یاد آوے تو مانا جائے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے بہت سا آپشن آپ کے پاس. جیسے ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے ہیں تو یہاں پر سب کچھ یاد آ رہا ہے. یہ ذکر کا بہترین نمونہ. محفل سما ذکر کا بہترین نمونہ ہے. پھر آپ کتاب پڑھتے ہیں اگر دینی تو اس میں بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, ہے نا بھائی. تلاوت کر رہے ہیں, ورد کر رہے ہیں, یا پھر آپ جو بھی کچھ ریاضت کرتے ہیں یا نعت ہی پڑھتے ہیں, کیا مختلف طریقے کے ذکر ہیں. اور ایک طریقہ کو اگر آپ ہر وقت کرتے رہیے گا تو بور بھی ہو جائیے گا اور آپ کا دھیان بھی بھٹک جائے گا. اس لیے حضرت ابوالکلام آزاد جو بہت بڑے یہاں کے یہ ہوئے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر 2 گھنٹے پر اپنی مجلس کو بدل دیجیے. منیمم 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہو گیا. ایسے اگر 2 گھنٹہ ہم لوگ یہاں کتاب پڑھ رہے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد یہ کام نہیں ہونا چاہیے. دوسرے کام میں مشغول ہو جائیے, دوسرے موبائل میں لگ جائیے, لیپ ٹاپ میں لگ جائیے. اس سے من بھر جائیے قوالی سن لیجیے تھوڑا. اس سے من بھر جائیے نماز پڑھ لیجیے, تلاوت کر لیجیے, ورد کر. مطلب ہر گھنٹے میں اپنے جو ہے مجلس کا رنگ بدل دیجیے. تو کیا ہوگا, اس سے دل لگا رہے گا اور ذوق ملے گا تم کو. اب دن بھر خالی جو ہے سو کہ ایک ہی کام کرتے کرتے اگر کیا ہوگا, اس کا دماغ پک جاتا ہے, دل بھی پک جاتا ہے. ایسا کام کیجیے جس میں آپ کا خضوع رہے, جو کر رہے ہیں وہ دھیان میں رہے. جو جس کو یاد کر رہے ہیں وہ یادیں نہیں تو یاد کیا ہے. ہم جو کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یاد کرنا ہوا, سوچنا بھی یاد کرنا ہوا. ایسا مت سمجھیے کچھ نہیں کر رہے ہیں, اگر خاموشی سے خالی فکر کر رہے ہیں تو وہ بھی یاد کرنا ہوا, وہ بھی ذکر ہے نا. نہیں ہے تو مین مقصد کیا ہے کہ ذکر ہونا چاہیے. اب آپ جو ہے سو کہ سوچ رہے ہیں دنیا کے بارے میں اور ہاتھ میں لے کے ہیں تسبیح تو یاد ہوا. اس سے بڑھیا تسبیح ہاتھ میں مت لیجیے, دنیا ہی کے بارے میں سوچیے, پھر جکما کا لے دیتے ہیں. یہ کام نہیں کیجیے. تو کہا کہ ذکر ہونا چاہیے مگر ذکر کے مختلف طریقے ہیں اور اس کے حساب سے اپنے شیڈول کو ٹائٹ کیجیے اور اسی میں کامیابی ہے. ذکر سے فکر اور فکر سے ہی سارا معاملہ طے ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں اور روح کی سلامتی ترک گناہ میں اور دین کی سلامتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں, ہے نا بھائی. یہ تمام باتیں جو ہے حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ مرید کو مراقبہ کرنے والا, اپنے اوقات کی جانچ پڑتال کرنے والا, حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دینے والا, اہل دنیا کے صحبت سے دور بھاگنے والا اور یاد الہی میں مشغول رہنے والا ہونا چاہیے. کس کو ہونا چاہیے؟ مرید کو ایسا ہونا چاہیے. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں سے شروع ہوتا ہے. شہاب الدین سہروردی جن کا سہروردی سلسلہ جو ہے, فرماتے ہیں کہ تجرید یہ ہے کہ بندہ حق اپنے افعال میں اگراج سے بے نیاز ہو جائے, اس کے کسی فعل کی کوئی غرض نہ ہو, نہ تو دنیاوی اور نہ ہی اخروی, بلکہ اس کی عظمت الہی سے جو کشف حاصل ہو اس کو اپنی امکان قوت کے مطابق اللہ کی بندگی, عبودیت اور عطایت میں کام لائے. اور تفرید کا تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو نفسانی تحریک کا نتیجہ نہ سمجھے بلکہ ان کو اللہ کا احسان سمجھے, اور تفرید میں تو غیر کی نفی ہوتی ہی ہے. تو تجرید اور تفرید 2 چیزوں کے بارے میں یہاں پر بہت اچھے ڈھنگ سے جو ہے صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. یہ محفل سما کے خلاف تھے. محفل سما جب بھی ہوتا تھا یہ چلے جاتے تھے, ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے. اس لیے سہروردی سلسلہ میں جو ہے محفل سما نہیں ہے, ان کے مزاج سے نہیں سیٹ ہوتا تھا ان کو. لیکن بہت پائے کے بزرگ ہوئے, ان کا سلسلہ بہت لمبا ہے. انہوں نے تجرید اور تفرید کے بارے میں جو ہے بہت اچھے ڈھنگ سے لکھا بھی ہے. اسی کا کچھ بات ہم لوگوں نے سوری پڑھا تھا. تجرید یہ ہے کہ بندہ حق اپنے افعال میں اگراج سے بے نیاز ہو جائے, مطلب وہی بے نیاز ہو جائے, کوئی فعل کسی مقصد کے تحت نہیں کرے بلکہ خالص اللہ کے لیے کرے, تو یہ تجرید ہوا, ہے نا. خالص اللہ کے لیے کرے بنا کسی مفاد اور لالچ کے, تو کیا ہوا؟ یہ تجرید ہوا. مجرد ہو جانا, تجرید مانے مجرد ہو جانا, عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل, ہے نا. اور دوسرا کام تھا تفرید. تفرید کا مطلب ہوتا ہے, اس کا لفظی معنی بھی وہی ہے کہ فرد ہو جانا, اکیلا ہو جانا. مطلب اس میں یہ ہوا کہ اپنے اعمال کی نفسانی تحریک کا نتیجہ نہ سمجھے. جو بھی آپ کرتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اپنی محنت سے کیا, بلکہ اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے اور وحدہ اللہ شریک لہو کے ساتھ منفرد ہو جائیے. بات آئی سمجھ میں. لیکن تجرید میں اپنے نفس کی نفی کی جاتی ہے, تجرید میں اپنے
نفس کی نفی کی جاتی ہے اور صاحب تجرید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو جاتا ہے، ذاتی ارادہ اور اختیار کلیتاً فنا ہو جاتی ہے۔ اس کا ڈیفینیشن مختلف بزرگوں نے الگ الگ دیا ہے، یہ بھی بہت اچھے ڈھنگ سے انہوں نے ڈیفائن کیا۔ اب آگے دیکھیے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور کیا فرماتے ہیں۔ صاحبان معرفت محبت میں اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اعتدال مطلب کیا؟ نہ زیادہ نہ زیادہ کم، بیلنس کرنا ہے اس کو۔ صاحبان معرفت جو ہے محبت میں خود کو کیا کرتے ہیں؟ بیلنس کرتے ہیں۔ جو ڈس بیلنس ہوا وہ غرق ہوا۔ بیلنس میں رکھیے گا تو صحیح چلیے گا۔ وہ لوگوں سے نہ تو بالکل کشیدہ روح اور کنارہ کس رہتے ہیں اور نہ ہی بالکل بے تکلف ہو جاتے ہیں، نہ تو لوگوں سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں اور نہ ہی بالکل ہٹ کر کے کنارے رہتے، نہیں مل بھی لیا ہٹ بھی گئے، مطلب مجلس میں ہے تو بھی کیا ہے؟ تجدید و تفرید کر رہے ہیں، اور اکیلے ہیں تو بھی تجدید تفرید کر رہے ہیں۔ کتنا ڈفرینٹ اور کیسا پڑھائی ہے، سوچو ذرا کیسا پڑھائی، کون سبجیکٹ ہے؟ تصوف ہے نا، یہ ہے تصوف۔ کہتا ہیں تصوف کیا ہے؟ ایک سبجیکٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحبان معرفت محبت میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ تو دنیا میں زیادہ منہمک ہوتے ہیں اور نہ ہی ون سائیڈڈ ہوتے ہیں دنیا کو چھوڑ کر کے۔ اس طریقے سے کہا گیا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کنارہ بھی ہوتے ہیں اور دنیا داری بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی کو لگ رہا ہے کہ وہ تو آدمی بازار جا رہا ہے تو سب کچھ کر رہا ہے، جی نہیں، وہ سب کچھ کر رہا ہے مگر پھر بھی نہیں کر رہا۔ ایسا بننا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں مختلف بزرگوں نے لکھا کہ دل جو ہے ذکر میں ہو، ہاتھ آپ کا کام میں ہو، یہ ہونا چاہیے۔ اور گھل مل جاتے ہیں لوگوں سے محبت اور اعتدال سے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کشیدہ رہنا ان کی دشمنی کا باعث بن جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بے تکلف ہونا برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی آمد کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے جو ہے بہت زیادہ روکھا پھیکا بات کیجیے گا تو وہ لوگ آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے، ہے نا بھائی؟ اور کیا ہوگا؟ لیکن جب بے تکلف رہیے گا، کمفرٹیبل ہو کر کے بیٹھیے گا، بالکل اس کو بھی لگے کہ نہیں میرے ہی جیسا ہے، اس سے بھی کم تر سمجھے، چھوٹا ہو جاؤ، زیادہ کیسے رہتے ہیں؟ ہر چھوٹے سے چھوٹے لوگ آپ سے گھل مل جاتے ہیں، نہیں آپ بھی سب میں گھل مل جائیے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایک درویش، یہ ہے قانون درویشاں، ایک اس کا موضوع کا نام ہے نا، قانون درویشاں یہی ہے، اور یہی دادا حضور کا تعلیم ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کشیدہ رہنا ان کی دشمنی کا باعث بن جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بے تکلف مانے کمفرٹیبل ہونا برے لوگوں کو بھی اپنے طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے، اور یہی اعتدال ہے، اور یہ اعتدال روا بھی ہے۔ حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سلامتی کے 10 حصے ہیں۔ سلامتی کے کتنے حصے ہیں؟ 10۔ 9 حصے خاموشی میں ہیں، مانے خاموش زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کی، زیادہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہو تو بولیے، لیکن زیادہ ضروری ہوتا ہے تو بولنا ہی پڑتا ہے۔ اور ایک حصہ عزلت میں ہے، لہذا خلوت ہی اصل بنیاد ہے، اور اختلاط یعنی میل جول ایک عارضی شے ہے، بس اصل چیز کو پکڑنا چاہیے اور بقدر ضرورت میل جول لوگوں سے رکھنا، ضرورت کے مطابق ملیے جلیے، ورنہ زیادہ الجھنے پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام میں لگے رہیے، اپنا جو ہے ویژن کو ٹائٹ رکھیے اور اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھیے، چلتے چلیے۔ حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مرید کو چاہیے کہ شیخ کی مجالس میں بالکل خاموش بیٹھے، اور شیخ کے روبرو کوئی اچھی اور عمدہ بات بھی اس وقت تک نہیں کہے جب تک شیخ سے اجازت طلب نہ کرے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ اچھی بات بھی ہو تو اجازت لے کے بولنا چاہیے، اور شیخ کی طرف سے اجازت نہ ملے تو بیٹھے رہے۔ فرمایا کہ صوفی صرف اس وقت غضبناک یعنی غصہ ہوتا ہے جب کوئی شرعی حدود کو توڑتا ہے۔ یہ قانون درویشاں ہے، یہ عام آدمی قانون نہیں ہے۔ صوفی صرف اس وقت غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے جب کوئی شرعی حدود کو توڑتا ہے، یعنی اللہ رسول کے احکام کے فرمان کو جب کوئی ٹھکرا دیتا ہے تو صوفی سے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس میں ہم بخشیں گے نہیں، چاہے جور اور رشتہ دار، اس سے کیا مطلب؟ تو آپ قانون قدرت کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے، اس میں تو ایک دم قہر بن کر ٹوٹنا ہے، اور ٹوٹنا ہی چاہیے آدمی۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہے نا؟ قہاری بھی ہونا چاہیے، قہر
دشمنوں پر جو ہے خلاف شرع کرنے والے لوگوں پر قہر بن کے ٹوٹیے مولا علی کے تلوار کی طرح، ایک دم دھجی اڑا دیجیے اس کو. اس وقت کوئی رائے دعائے نہیں. اگر اس وقت عثمان غنی کی طرح یا دوسرے صحابہ کی طرح اگر نرم ہو جائیے گا تو کیا ہوگا؟ دشمن حاوی ہو جائے گا، پورا تخت و سلطنت کو پلٹ دے گا. جیسا کہ تاریخ میں درج ہے حضرت عثمان غنی کی نرم دلی نے جو ہے کیا کیا کہ دشمنوں کو جو ہے اسلامی حکومت کا حکمراں بنا دیا اور ان کو بے دخل کر کے قتل کر کے انہیں پر قتل کا الزام بھی جو ہے اچھے لوگوں پر تھوپ دیا. کیوں؟ اگر وہ مولا علی کی طرح سخت ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. آج بھی اگر تم سخت نہیں رہو گے شرعی حدود کو پابندی کو توڑنے والے پر تو کل کے ڈیٹ میں تمہارے گھر کے اندر یہ چیز ہوگی. باہر چھوڑ دو، چاہے وہ گھر ہو یا خانقاہ ہو یا مرکز ہو، کچھ بھی ہو، چاہے اسلامی سلطنت ہو، اگر تم حق کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل کے ڈیٹ میں کیا سے کیا ہو جائے گا. اس لیے اس وقت تلوار پہ جانے کی ضرورت ہے نا. ایک بات کیا ہوا کہ رسول اللہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس کی زمین جو ہے کسی مسلمان نے ہڑپ کر لیا تھا. رسول اللہ نے کہا، وہ کس کو؟ اس مسلمان کو کہا کہ تم نے غلط کیا، اس کا زمین اس یہودی کو واپس کرو. مسلمان ہو تو کیا بھائی، بےمانی تو کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. غلطی سے بےمانی ہوا تھا تو رسول اللہ فرمائے کہ اس کو جو ہے زمین واپس کرو، یہودی حق پر ہے. رسول اللہ نے کہا کہ یہودی حق پر ہے. اب اس مسلمان کو لگا کہ واہ، مسلمان ہم ہیں، اسلام ہم لائے ہیں اور فیصلہ رسول اللہ یہودی کے فیور میں دے رہے ہیں، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہوگی. ہم نہیں مانیں، ہم مسلمان ہیں تو کیا ہمارے فیور میں بات کرنا چاہیے؟ ہم اس کا زمین لے لیے تو کہا رسول اللہ اس کے بارے میں بولیں گے؟ نہیں، غلط بات ہے. من میں اس کا ہو گیا کڑواہٹ پیدا. حضرت عمر کے دروازے پر چلے گئے، گھر سے نکلے. کیا بات ہے؟ اور حضور دیکھیں نا، ہم نے جو ایسا کہ اس کے زمین کے معاملے میں رسول اللہ کے پاس گئے تھے، رسول اللہ نے یہودی کی طرف فیصلہ کر دیا اور ہم کو دوشی قرار دے دیا ہے. حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا نا؟ کہا کہ ہاں رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہودی کو اس کی زمین واپس کرنے کے لیے کہا ہے. ہمارے فیور میں فیصلہ رسول اللہ نے نہیں کیا ہے یا عمر؟ کہا کہ ٹھیک ہے، رک جاؤ ذرا سا، رکو ذرا سا. اندر گئے، تلوار کھینچا اور آ کر کے کھٹ سے اڑا دیا گردن. اگل بغل والا محلہ والا بولے کیا کیے ہیں؟ کہا کہ مردود کہیں کا، ملعون کہیں کا، یہ رسول اللہ کے فیصلے کو جھٹلانے آیا، میرے سامنے کہنے آیا، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہے؟ رسول اللہ کے فیصلہ کو جب تم نہیں مانے تو ہمارے سامنے تم کہا لایا؟ گردن اسی وقت اڑا دیا. بعد میں یہ میسج رسول پاک کے پاس گیا تو رسول پاک مسکرائے، بولے تم نے ٹھیک کیا. انہیں کہا کہ ایک مرد کو کہا کاٹ دیا، کاٹنے کی ضرورت تھی. کیوں؟ اس لیے کوئی شرعی حدود کو توڑ رہا تھا. ایک تو شرعی حدود کو توڑا، رسول اللہ کے فرمان کو نہیں مانا، گستاخی بھی کیا اور میرے سامنے آ کے غیبت بھی کر رہے ہو. ہم بیٹھے بیٹھے دیکھیں گے تم کو. یہ چیز اس طرح کا مزاج ضرور ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو فرمایا کہ صوفی صرف اس وقت غضبناک ہوتا ہے جب کوئی شرعی حدود کو توڑتا ہے، یعنی اللہ رسول کے احکام کے فرمان کو ٹھکراتا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کیا صوفی نہیں تھے؟ صوفی بھی تھے، سخت تھے، دل کے سخت تھے. تو یہ چیز سمجھنا چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صوفی اس وقت بناتا ہے جبکہ اس کی فطرت میں سخاوت موجود ہو، یعنی بخیل کبھی صوفی نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ، اب سوچو کتنا بڑا سزا ہے. اور صوفی بننے کے لیے ہر حال میں سخی ہونا ضروری ہے. بخیل تو صوفی ہو ہی نہیں سکتا ہے. صفحہ نمبر 127 پر جو ہے حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ درج کرتے ہیں عرفان الہی. اب سوچئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چند روپیوں کو بچا کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو صوفی کا بیٹا نہیں پوتا ہے. تو صوفی کا پوتا ہونے سے آپ پوتا ہو جائے گا، صوفی ہو جائیے گا؟ نہیں ہوئیے گا. آپ کے اندر وہ کمال ہونی چاہیے، وہ صفت ہونی چاہیے، چاہے ہم رہیں، چاہے آپ رہیں، چاہے کوئی بھی رہے. اب ڈی ایم کا بیٹا کیا ڈی ایم ہو جائے گا؟ نہیں. آپ چپراسی بھی نہیں ہوئیے گا ساتھ جب تک آپ کوالیفائی نہیں کیجیے گا. جب تک آپ کوالیفائی نہیں کیجیے گا IAS کو، آپ چپراسی بھی نہیں ہو سکتے. کیا سمجھنے کا آپ کے ابا ڈی ایم سے آپ بھی ڈی ایم ہو جائیے گا. اس بھول میں مت رہیے. اس کے لیے پورے قانون کو پڑھنا ہوگا، کوالیفائی کرنا ہوگا. آپ فرماتے ہیں جب مل جائے تو کھا لینا اور نہ ملے ملنے پر صبر کرنا، یہ کتے بھی کر لیتے ہیں. مگر اصل صوفیوں کی صفت یہ ہے کہ ان کو اگر کچھ نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور اگر کچھ مل جاتا ہے تو اشار کر دیتے ہیں، یعنی بانٹ دیتے ہیں. یہ جو ہے ذکر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی صفحہ نمبر 133 پر درج تھا کہ یہ تو کتوں کا کام ہے صاحب، کہ نہیں ملا تو صبر کیا اور مل گیا تو کھا لیا. تمہارا انسان کا کیا صفت؟ جبکہ صوفی کا صفت اس سے بلند ہونا چاہیے صاحب. کچھ نہیں ملتا ہے تب شکر کرو، اور اگر کچھ مل جاتا ہے تو بانٹ دو اس کو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ رہن سہن رکھتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہو، ہاں رہن سہن رکھتا ہو، وہ مومن ہے۔ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہتا ہو، وہ مومن ہے، اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہو۔ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ اذیت بھی ہوتی ہو تو اس کے لیے بوکھلا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس پر کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یہ مومن کی صفت ہے، اور ایسا شخص اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو لوگوں سے ربط ضبط نہ رکھتا ہو، یعنی لوگوں سے ربط ضبط ہر حال میں رکھنا چاہیے۔ جو نہیں رکھتا ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو رکھتا ہو وہ بہت بہتر ہے۔ حدیث یہ ہے بحوالہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات درج کی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے حضرت سہروردی کیا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو ہم لوگ کا سلسلہ سہروردی نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ سہروردی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کا سلسلہ قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ ہے۔ سہروردیہ اتفاق سے نہیں ملتا ہے، لیکن حضرت صاحب الدین سہروردی سے بھی ہم لوگ دولت آج لوٹ رہے ہیں، نہیں لوٹ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ توحید کے کئی مرتبے ہیں، موحد کو چاہیے کہ ان پر غور کرے تاکہ منزل و مقصود حاصل ہو جائے۔ مثلا توحید ایمانی، توحید علمی، توحید الہی، توحید حال، توحید ایمانی شریعت والا توحید، توحید علمی طریقت والا توحید، اور توحید الہی حقیقت والا توحید، اور توحید حالی معرفت والا توحید۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن 40 دن اللہ کے واسطے خالص کر دیتے ہیں، یعنی 40 دن خلوص کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف رہا جو کوئی، تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر اس کے زبان پر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے چلا لوگ کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کوئی بھی کام کو 40 دن کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے موضوع پر حضرت سہروردی فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں 40 دن کی قید میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنا چاہا تو اس مٹی کو خمیر کرنے کی مدت بھی 40 روز ہی مقرر کی گئی تھی، اور خیالات کے یکسو ہونے سے انسان کا باطن بھی صاف ہو جاتا ہے، اور اس صفائی سے روشن ضمیری ذکر الہی کی حلاوت اور پرخلوص عبادت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مصلحت ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ 40 دن تک کا ہوا تھا، ہے نا۔ 40 دن تک انہوں نے جو ہے روزے رکھے تھے، اس کے بعد جو ہے سو کہ ان کو کوہ طور پر بلایا گیا تھا۔ تو 40 کا چلہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے، اسی لیے چلہ کا جو ہے برکت آج بھی رکھا گیا۔ حضرت صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حسن ازلی اور پاکیزہ روحوں پر جلوگر ہوتا ہے۔ اللہ کا جو حسن ہے وہ کس پر جلوگر ہوتا ہے؟ پاکیزہ روحوں پر۔ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول دیکھو کہ ترک تدبیر کا نام علم حال ہے، اور اگر یہ بات کسی ایک میں بھی روئے زمین پر پائی جائے تو وہ اوتاد بن جاتے ہیں، یعنی کہ ترک تدبیر کلیتاً کسی میں بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ بہت بڑی بات۔ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ترک تدبیر کا نام علم حال ہے۔ یہ علم حال سب کو میسر نہیں ہوتا۔ ترک تدبیر مانے کیا؟ کہ جو سالک تدبیر بھی کرنا بند کر دے۔ مطلب جیسے اگر ہم روزگار کر کے کماتے ہیں تو وہ ایسے سالک ہوتے ہیں، ان کا یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ان کو روزی ملتا ہے۔ کام بھی نہیں کرتے ہیں اور بھی کوئی چیز نہیں کرتے ہیں، سب تدبیر کو ترک کر دیتے ہیں، کوئی تدبیر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کامل حال جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ تدبیر بھی کیجئے اور بھروسہ بھی کیجئے، دونوں بات ہے۔ لیکن یہ ان کی بات ہے جو حضرت عبداللہ تستری فرما رہے ہیں، یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور جو ایسا کر گزرے گا وہ اوتاد بن جائے گا، وہ 500 ڈیوٹی والے لوگوں میں سے ایک ڈیوٹی والا بن جائے گا، پائے گا ولی ہوتا ہے اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی مسلمان سے بغیر کچھ مانگے مل جائے اور وہ دینے والا احسان بھی نہ جتاتا ہو تو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے، اس لیے کہ ایسی چیزیں رزق اللہ کی خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کے پاس پہنچایا ہے۔ یعنی کوئی اگر اپنی مرضی سے آپ کے پاس کچھ لے کے آیا ہو تو اس کو لے لینا چاہیے، اور ویسا آدمی جو یہ بعد میں احسان بھی نہیں جتانے والا ہو اسے لے لیجیے۔ ایسا کہ بھائی پہنچا دیا اور کل احسان جتائے گا تو اس سے مت لیجیے، ہے نا۔ بات صحیح ہے نا۔ اس لیے کہ کس کے ذریعے سے کس کا روزی اللہ تعالیٰ مقرر کیے ہوئے کوئی جانتا نہیں، اس لیے اگر آتا ہو تو لے لینا چاہیے۔ مانگنا تو کسی سے نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی دے جائے تو ضرور لے لینا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مومن کی مثال ایک ایسے گھوڑے کی ہے کہ استبل سے بدکتا ہے پھر استبل کی طرف لوٹ آتا ہے، اسی طرح سہو کرتا ہے مگر پھر ایمان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے تم اپنا کھانا پرہیزگاروں اور صاحب معرفت مومنین کو کھلاؤ۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے ایک گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جو کبھی کبھی بدک بھی جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ کبھی غلطی کرتا ہے، پھر غلطی سے بدک جاتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے، پھر اس طرح سے چلتا ہے۔ ایسا نہیں سمجھے کہ نہیں، مومن سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس غلطی پر قائم نہیں رہے، غلطی کو چینج کرے، پھر دوبارہ غلطی کو نہ دوہرا، ہے نا۔ تو پھر کہا کہ اسی لیے تم اپنا کھانا کس کو کھلاؤ؟ صاحب معرفت مومنین کو کھلاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اب یہ بات بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھلانے سے جو ہے کچھ معاملہ بڑھیا بنتا ہے۔ اس لیے دعوت کرو تم کس کی؟ درویشوں کی دعوت اگر کرنا ہو تو درویشوں کی دعوت کرو، اس سے دینی اور دنیاوی دونوں فائدہ ہے۔ یہاں پر رسول اللہ کے حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن اگر غلطی کرتا ہو، بھٹکتا ہو، تو ضرور یہ کھانا کھلانا اس کو مفید ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی درویش کو تم کھانا کھلاؤ گے تو کیا دعا دے گا؟ وہ دولت ہو جائے؟ نہیں، وہ دعا دے گا کہ تمہارا ایمان مکمل رہے، تو آگے چل کر کے تم بھٹکو گے نہیں۔ آگے چل کے کیا ہوگا کہ ان کی دعا کے بدولت سے تم بدکو گے نہیں۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو تو کسی کو کھانا کھلاؤ گے تو کوئی بھی کچھ بھی دعا دے سکتا ہے، لیکن درویش وہی دے گا جو اس کے پاس ہے نا۔ اس میں بھی دیکھو حکمت تھا۔ یہ صفحہ نمبر 119 پر ہے۔ حضرت سہروردی فرماتے ہیں کہ مشقیت کا بلند ترین اور کامل ترین مقام مجذوب مابعد سالک کا مقام ہوتا ہے۔ مشقیت یعنی مشائخیت کہہ لو اس کو، ہے نا۔ مشقیت یا مشائخیت یعنی پیری کا بلند ترین کامل ترین مقام کیا ہے؟ مجذوب مابعد سالک، یعنی کچھ لوگ مجذوب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ سالک ہو جاتے ہیں، لیکن ویسا مجذوب جو سالک ہونے کے بعد ہوا ہو وہ بڑے درجے کا مالک ہوتا ہے۔ سالک اور مجذوب دو درجہ ہوتا ہے، لیکن دونوں چیزیں ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر۔ جس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کشف اور انوار یقین عطا فرما دیتا ہے اور اس کے قلب سے تمام پردے اٹھا دیتا ہے اور اس کو مشاہدہ کے نور سے منور فرما دیتا ہے اور اس کے دل کو انشراح اور فراغ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، جو ایسا ہو گیا اس کی بات ہے۔ ویسا مجذوب جو سالک بھی ہو اور مجذوب بھی ہو۔ اسی پر یہ شعر لکھے تھے حضرت ذکی اللہ صاحب تخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ سالک کی راہ اور ہے مجذوب کی ہے اور، لیکن ذکی سا سالک و مجذوب ایک ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ سالک کو سالک بھی ہونا چاہیے اور مجذوب بھی ہونا چاہیے، اور مجذوب کو مجذوب بھی ہونا چاہیے اور سالک بھی ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا کہ اس راستے میں طے کرنے والا دو کیٹیگری کا انسان ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے تو پار کر جاتا ہے مگر دوسرے کو پار نہیں کر سکتا ہے، دیوانگی میں گم ہو جاتا ہے، وہ مجذوب ہو گیا۔ اس کو اپنا خود کا ہوش نہیں کیا کر رہا ہے، مجذوب ہو گیا۔ مومن تو ہے، ولی بھی ہے، لیکن دوسرے کو نہ تو رہنمائی کر سکتا ہے اور نہ وہ مجلس میں بیٹھ کر دوسروں کو آگے بڑھا سکتا ہے، نہ پیری مریدی کر سکتا ہے، وہ مجذوب ہوا۔ لیکن ایک سالک ہوتا ہے کہ سب راستہ خود طے کر لیا اور دوسروں کو اس راستے پہ لگا کر کے اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پار کرا رہا، تو وہ سالک کہلاتا ہے نا۔ تو کون اچھا؟ سالک اچھا۔ مجذوب کیا اپنے حالت تک ٹھیک ہے، وہ اپنی حالت سنبھال لے گا اور اپنا بیڑا اس کا پار ہو جائے گا، لیکن دوسروں کو وہ لے جا نہیں سکتا کیونکہ اپنے حالت میں ہے نہیں۔ وہ بہلول دانا وہ بیٹھے رہتے تھے، جنت بیچتے رہتے تھے، دیوار بناتے تھے، ریت کرتے تھے، کچھ بھی۔ مجذوب ہوا اس والے، ہے نا۔ اور سالک جو سب کچھ کرتا ہو، تو یہ ہونا چاہیے آدمی کو۔ کسی میں جس کا غلبہ ہوا، جیسے یہ کیا نام ہے شیخ سرمد رحمۃ اللہ علیہ، کیا تھے؟ مجذوب تھے۔ ان کو اپنے لباس کا ہوش نہیں، ایک کپڑا شریر پر نہیں، ایسے ننگے بیٹھے رہتے تھے، لباس نہیں ان کو شریر پر، ایسے بیٹھے ہوئے۔ اس کو یادیں نہیں کہ ہم ننگے ہیں، تو کہا اس کو پتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ہم ننگے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے دوسرا حساب ہے، وہ خود تو پار ہو جائے گا، دوسرے کو رہنمائی نہیں کر سکتا ہے۔ ولایت تو اس کو ہے، ایسی بات کی نہیں، لیکن وہ دوسرے طریقے سے۔ وہی کہا کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور جو پائے کا سالک ہوا ہے وہ بڑے مرتبے کا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی منزل تک پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو وہی لوگ محبوب ہیں کہ جو کہ اس کے بندوں میں اللہ کی محبت کے جذبے کو بیدار کرتے ہیں
اور ان کو اللہ کا محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس مقصد کو تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے جو عرفان الہی میں درج ہے، صفحہ 116 117 پر ہے۔ یہ کہا کہ بھائی اللہ کو کون لوگ محبوب ہیں؟ وہ لوگ محبوب نہیں ہیں جو صرف اپنے پھیرا میں رہتے ہیں اور اپنے پار ہو گئے، نہیں، بلکہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جو اس کے بندوں کو اللہ کے محبت کے جذبے اس کے اندر پیدا کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، خود بھی محبوب بن رہے ہیں، دوسروں کو بھی بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سرگرم عمل رہتے ہیں، مطلب لگے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ حضرت صاحب الدین شاہرودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی فضیلت علم کی ہی فضیلت سے ہے، یعنی جس قدر علم افضل و اعلیٰ ہوگا اسی قدر ایمان اپنی فضیلت کے اعتبار سے بلند ہوگا۔ اسی لیے علم زیادہ ہوگا تو ایمان کا لیول بھی ہائی ہوگا۔ ایمان کیسے بنتا ہے؟ ایمان سوچوں سے بنتا ہے، اور سوچ کیسے بنتا ہے؟ علم سے بنتا ہے۔ علم بہتر ہوگا، سوچ بہتر ہوگی، سمجھ بہتر ہوگی تو ایمان کا درجہ بھی آپ کا کیا ہوگا؟ بڑھے گا۔ صفحہ نمبر 117۔ اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کو اسی طرح سے عابد پر فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے اپنی امت پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی ایک عابد ہے اور ایک عالم ہے، عالم کو فضیلت حاصل ہے، عابد کو فضیلت حاصل نہیں۔ یعنی عالم جو ہے عابد سے بڑا ہوتا ہے، عابد مانے عبادت کرنے والا، عالم مانے علم جاننے والا۔ تو جو علم کا جانکار ہے وہ عبادت گزار سے بڑا رتبہ ہے اس کو، کہ وہ علم والا ہے تو علم جو جان رہا ہے تو صحیح سے جان کے صحیح سے عبادت کرے گا، لیکن عابد کو چونکہ علم کم ہے تو جتنا جان رہا اتنے میں عبادت کرے گا، اس کا درجہ کم ہوا نا۔ ابھی زندگی بھر عبادت کرے گا تو ہو سکتا ہے قبول نہیں ہو عابد کا، لیکن عالم جان سمجھ کے اگر 2 رکعت پڑھ لے گا اس کی قبول ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے عالم کو فضیلت ہے۔ علم کو ہمیشہ ڈیولپ کرنا چاہیے، اور علم کا مطلب ڈیولپ مطلب یہ نہیں کہ آدمی کیمسٹری سے پی ایچ ڈی کر لے، نہیں، یا بایولوجی سے پی ایچ ڈی کر لے تو وہ عالم ہو جائے گا، جی نہیں۔ علم سے مراد کیا ہے کہ ان سبجیکٹ میں ایم اے پی ایچ ڈی کیجیے، قرآن، حدیث، تصوف، علم معرفت میں ایم اے پی ایچ ڈی کیجیے، تب فائدہ مند ہوگا۔ تو وہ چیز سیکھیے جس کو آپ کو کرنا ہے، اور وہی چیز کیجیے جو آپ کو کام آنے والی ہے، اور وہ کام کیجیے جو آپ کو ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے اپنا موڑ اس طرف دینا چاہیے آدمی کو۔ اس حدیث کا اشارہ علم باللہ یعنی وہ علم ہے جس سے کہ معرفت الہی حاصل ہو اور قوت یقین کی طرف ہو۔ حضرت امام جعفر صادق کا قول آ گیا ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے کلام میں متجلی ہوا، لیکن وہ مشاہدہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کلام میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، نہ تو کلام کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ دیکھ پاتے ہیں، اسی میں تجلی اس کی جو ہے رونما ہے۔ حضرت صاحب الدین سہروردی پھر فرماتے ہیں کہ اے صوفی، تو طالب استقامت بن، طالب کرامت مت بن، اور مقربین صوفیہ کے مسلک میں تمام آدمیوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو معرفت نفس میں سب سے ممتاز اور افضل اور عظیم تر ہے۔ اسی میں سب دھوکہ کھا جاتے ہیں آدمی، معرفت نفس نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم لوگ 20-20 سال صحبت کرتے ہیں پیر کا، لیکن معرفت نفس جو ہے یعنی نفس کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ نفس کا اگر پہچان ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی آپ حرص و لالچ اور طمع اور غرور اور تکبر میں نہیں پھنسیے گا۔ آپ نفس کو نہیں پہچانتے ہیں، اسی لیے ان سب چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ گڑبڑا جاتے ہیں آپ۔ اسی لیے سب سے پہلے نفس کو پہچاننا چاہیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نفس پر باضابطہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے ہر ہفتہ، ہر مہینہ، سمجھے میں نہیں آتا آدمیوں کو نفس ہے کیا۔ نفس کے بارے میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ اے صوفی، تو طالب استقامت بن، طالب کرامت مت بن، کرامت کے پیچھے مت بھاگ، بلکہ استقامت پیدا کر، اور مقربین صوفیہ کے مسلک میں تمام آدمیوں میں سے بہتر شخص وہی ہے جو معرفت نفس میں ممتاز ہو، جس کی نفس کی پہچان تگڑی ہے۔ وہ باریکیوں کو سمجھے گا کہ کدھر نفسانیت ہے اور کدھر روحانیت ہے۔ جب نفسانیت اور روحانیت میں آپ انتر کر پائیے گا اور باریک باریک چیزوں میں آپ سمجھ پائیے گا تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوئیے گا۔ لیکن آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ روحانی کام کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں آپ نفسانی،
اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو جو اس میں جتنا ایکسپرٹ ہے، اس میں جتنا زیادہ جو ہے مطلب اسپیشلسٹ ہوگا، وہ اتنا زیادہ ممتاز اور افضل ہوگا منزلت میں۔ یہ بات صفحہ نمبر 117 پر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرید مقبول کی علامت یہ ہے کہ وہ ہرگز بیگانہ لوگوں کے صحبت میں نہ جائے، اور اگر اتفاقاً کبھی صحبت بیگانہ میں جا پھنسے تو اس طرح بیٹھے کہ جس طرح منافق مسجد میں بیٹھتا ہے اور بچہ مکتب میں یا قیدی قید خانے میں بیٹھتا ہے۔ یہ جلال الدین رومی اپنے پیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، شمس تبریزی کے بارے میں، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مقبول جو مرید ہوتا ہے، جو اچھا مرید ہے، اس کی علامت پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہرگز بیگانہ لوگوں کی صحبت میں نہیں جاتا ہے۔ اگر اتفاق سے کبھی بیگانے لوگوں میں جا کے پھنس گیا کہیں غلط جگہ، تو وہ سائڈ بیٹھتا ہے اور کنارہ کس ہو کر کے بیٹھتا ہے اور بالکل پریشان حال بیٹھتا ہے، چونکہ غلط جگہ جائے گا تو اس کو تو بڑا محسوس اچھا نہیں ہوگا۔ مولانا آگے فرماتے ہیں کہ طریقت میں رہنمائی یعنی پیری کے لائق وہی کامل ہے جو خود سے طوفانی اور اپنے محبوب سے واصل ہو۔ دیکھو کتنا بڑی پہچان ہے۔ صحیح معنوں میں پیر اسی کو بننا چاہیے جو اپنے سے فانی ہو اور اپنے محبوب سے واصل ہو۔ جب تک انسان اپنے سے فانی نہیں ہوگا اور محبوب سے واصل نہیں ہوگا، تب تک اس کو پیر نہیں بننا چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا آدمی کو پیر ہونا چاہیے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کتنا بڑھیا دو لائن لکھ دیے ہیں اقبال صاحب، اسی چیز کو لکھے ہیں، دیکھ رہے ہو، ایک دم سیم ٹو سیم وہی چیز ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ طریقت میں پیر بننے لائق وہی ہے جو خود سے فانی ہو اور محبوب سے واصل ہو، مانے اس کی اپنی وجود جو ہے فنا ہو، اپنی ہستی اور اپنا وجود ایک دم ختم ہو چکا ہو، ایک دم بصریت سے پار کر چکا ہو، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اس طرح سے جڑا ہوا ہو کہ ایک مورتی کی طرح دنیا میں وہ رہتا ہو، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں وہ نہیں ہو۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کیا بات ہے، حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اور افتخار صاحب بھی بولے تھے اس کے بارے میں نے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ویسا آدمی کو پیر ہونا چاہیے جو آدھا اوپر ہو آدھا نیچے ہو۔ جو آدمی آدھا اوپر ہو آدھا نیچے ہو اسی کو پیر بننا چاہیے۔ یہ اوپر سے لیا نیچے دیا، ایسے ہونا، کنیکٹڈ ہونا چاہیے ہر گھڑی، یعنی کہ خواب میں دیکھیں گے تو مطلب نہیں، ابھی ترنت تم میرے سامنے آئے ہو مرید ہونے کے لیے، تمہارے بارے میں ہم دیکھ لیا، اس کے بعد اوپر سے پرمیشن لے لیا، تب تم کو مرید کیا، اور جو آرڈر ہوا اوپر سے سو دے دیا، تب ہونا چاہیے۔ بہت اونچی چیز ہے، اور جب تک ویسا نہیں ہو آدمی کو پیری نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پیر روم رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی توحید کا دیکھنا کیا ہے؟ خود کو ایک ہستی کے سامنے جلا دینا ہے، مٹا دینا ہے، اور اگر تم روز روشن کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو اپنے ہستی کو رات کے شمع کی طرح جلاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد یا مرد خدا سے ایک لحظہ کے لیے بھی دور نہیں ہونا چاہیے، ایک لحظہ کے لیے بھی دور نہیں ہونا چاہیے، کہ اس طرح دور رہنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ بہت سے پیر شعبدہ باز ہوتے ہیں، مانے نقلی ہوتے ہیں، ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، چکما دینے والے ہوتے ہیں، یعنی بہت سے ابلیس آدم کے صورت میں رہتے ہیں، لہٰذا ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے، سب کو پیرے نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ دھرتی پر جتنا بھی احرام پوسے سب پیرے ہو جائے گا، یا سب کو پگڑی باندھ لے گا تو پیر ہو جائے گا، کبھی دھوکھا میں نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ پیر بہت مشکل سے ملتا ہے اور سب کو پیر سمجھنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ بہت سے پیر جو ہوتے ہیں شعبدہ باز ہوتے ہیں، یعنی بہت سے ابلیس آدم کے صورت میں رہتے ہیں، لہٰذا ہر ہاتھ میں ہاتھ بغیر سوچے سمجھے نہیں دے دینا چاہیے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی ایک گھڑی کی صحبت 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے، یہ تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھے ہیں۔ پیر کامل خدا کا سایہ ہے، گویا پیر کا دیدار خدا کا دیدار ہے، یہ بھی ان کا وائرل ہو رہا آج کے ڈیٹ میں فیس بک پر،
اور نفس کا مرنا پیر کے سائے کے بغیر نہیں۔ نفس کو مارنے والا سیخ کا دامن اچھی طرح تھام لے تبھی نفس کو مار سکتا ہے، نہیں تو نہیں مار سکتا۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہم نفس پر قابو پا لیا، بہت آسان کام نہیں ہے یہ۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شیخ کے ایمان سے غافل ہے وہ کافر ہے، اور جو شیخ کی روح سے بے خبر ہے وہ مردہ ہے، اور جو کوئی اولیاء سے دور ہے وہ خدا سے بھی دور ہے، اور جو کوئی خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے وہ اولیاء کے ساتھ بیٹھے۔ یہ مثنوی ان کے وائرل ہو رہے ہیں، بھی زیادہ تر لوگ اس کو پڑھ لیے ہیں، پھر بھی ہم دوہرا دیا۔ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کے معاملے کو اپنی طرح قیاس نہ کرو، اگرچہ شعر اور شیر لکھنے میں ایک طرح ہوتے ہیں۔ شعر مانے شعر اور شیر مانے میٹھا، تو شعر اور شیر لکھنے میں تو ایک طرح سے لکھاتا ہے، لیکن دونوں کے معنی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یعنی اولیاء دیکھنے میں عام آدمی کی طرح ہوتے ہیں، مگر عام لوگوں سے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ان میں۔ ایک جگہ اور ہم پڑھ رہے تھے، مثنوی 4 جلد میں شاید یہ بات ہے، مولانا روم لکھی نے کہ ایک شیر ہوتا ہے اور ایک شیر کا کھال اس میں بھوسا بھر کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے کسان جو ہوتے ہیں نا، کھیت کو اگوریا کرنے کے لیے شیر کا کھال لاتے ہیں، اس میں بھوسا بھر کر کے ایسے رکھ دیتے ہیں۔ آدمی دیکھتا ہے کہ شیر بیٹھا ہوا ہے، جانور نہیں چرتا ہے اس کے کھیت میں۔ وہی حال ہوتا ہے ایک کس کا؟ یہاں بھی سمجھنا چاہیے کہ اولیاء کو اپنے طرح نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو دونوں طرح سے سمجھو کہ وہ اوریجنل شیر ہے اور ہم لوگ بھوسا بھرے ہوئے، یا نہیں تو اس کو ایسے سمجھو کہ ہم لوگ پوری طرح سے جانور شیر ہیں، لیکن وہ شیر نہیں ہے، وہ صرف شیر کے بھیس میں بیٹھا ہو۔ مت آئی سمجھ میں؟ دونوں طرح سے سمجھو گے تو سمجھو گے اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے وہ جیسے دادا حضور، وہ نہیں تھے ہمارے دادا، لیکن ہمارے دادا کی طرح رہتے تھے۔ وہ تمہارے نانا حضور نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے، لیکن نانا کی طرح رہتے تھے۔ وہی بات ہے۔ یہ رسول پاک جو آئے وہاں پر مدینہ میں تو کیا ہو، محمد عربی تھے، محمد عربی کے لباس میں آئے تھے۔ وہ کون تھا تو سمجھو اس کو، خدا خود بادشاہی کر گئے 63 برس، نام محمد رکھ لیا تاکہ رسوائی نہ ہو۔ اسی طرح سے دادا حضور منشی جی بن کر کے چلے گئے۔ منشی جی کا مورتی تھا جو کوڑیتا میں آ کے جو ہے نا دکانداری کرتا تھا، دترول میں جو ہے سو کہ دوائیں لاتا تھا اور بیٹھ کر کے پیری مریدی کرتے تھے۔ وہ منشی جی نہیں تھے، وہ منشی جی کے مورتی تھا۔ اسی پر ہم نے لکھا تھا وہ والا شعر، اے میرا عجب نہ ڈر تو نہ ہو بے قرار، بن گئی ہے تیری صورت یار۔ کیا ہم اپنے اوپر نہیں لکھا تھا، دادا حضور کا یاد میں لکھا تھا۔ کل کے ڈیٹ میں آپ اور ہم ایسا بنیے گا تو آپ پر بھی وہ بات لاگو ہو جائے گا، لیکن کب؟ جب ایسا ہوئیے گا تب۔ مٹ گیا تو اگر تو بتا کون ہے، دکھ رہا ہے جو تجھ کو وہ ہے مورت یار کی۔ تو یہ چیز ہے، مورت یار کی وہ لوگ بن جاتے ہیں بھائی، ہے نا۔ اب آگے دیکھو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دل کو خوش کرو کیونکہ یہ حج اکبر ہے۔ کسی کے دل کو خوش کرو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دل کو دکھائے پھرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سو دیکھو مولانا روم کہتے ہیں کہ کسی کے دل کو خوش کرو کہ یہ حج اکبر ہے، مانے بڑا حج ہے، اور کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے مگر دل رب جلیل کے گزرگاہ ہے، اور مسجد جو کہ اولیاء کے دلوں میں ہے تمام مخلوق کی سجدہ گاہ ہے، کیونکہ وہاں خدا ہے۔ اور احمق لوگ اینٹوں کی بنی ہوئی مجازی مسجد کی تو بہت تعظیم کرتے ہیں، مگر حقیقی اور روحانی مسجد جو کہ مردان خدا کے دل میں ہے اس کو آزاری پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اگر دل میں نجاست نہ ہو تو انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتا۔ دل اگر پاک ہو جائے تو اللہ سے گفتگو ہوگی، اور لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچائیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو گندے لوگ ہیں اس کو بھی راحت پہنچائیے، سو نہیں، مراد یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ زیادہ کوشش کیجئے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچے۔ مومن کا دل تو اور کہنے نہیں ہے، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ۔ مومن کو اگر تکلیف پہنچا رہے ہیں تو بہت بڑا سمجھ لیجیے عرش کو ڈھا رہے ہیں۔ عام انسان کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیے، یہ حج اکبر ہے۔ جو کافر مشرک بھی ہے نا اس کے بھی دل کو ٹھیس نہیں پہنچے تو بہتر ہے، یہ تعلیم دیا گیا ہے۔ اور جو مومن ہے اس کے دل کو اگر آپ ٹھیس پہنچا رہے ہیں سمجھ لیجیے عرش الہی کو ڈھا رہے ہیں آپ۔ دونوں کا ڈیفرنس سمجھ میں آیا؟ عام آدمی کا حج اکبر ہے
اور مومن کا عرص الہی ہے. مومن کو اگر ٹھیس پہنچا رہے ہو تو سمجھ لو کہ عرص الہی ڈھا رہے ہو, اور اگر عام آدمی کو ٹھیس پہنچا رہے ہو تو سمجھ لو کہ کعبہ کو ڈھا رہے ہو. تو نہیں, کلیئر ہو رہا کہ نہیں؟ تو اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں, بولو ذرا. اگر تمہارے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو تو سمجھ لو کہ خدا کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہے. کوئی عاشق وصل کا متلاسی نہیں ہوتا اگر اس کا معشوق اس کی تلاش میں نہ ہو. مولانا روم فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں, وصیت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میری موت کے بعد غمگین نہ ہونا. مولانا روم وصیت کرتے ہیں کہ میری موت کے بعد غمگین نہ ہونا, کیونکہ منصور حلاج کو نور سے 150 سال کے بعد بھی, یعنی 150 سال کے بعد بھی شیخ فرید الدین عطار کی روح پر تجلی کی اور مرشد ہوئی. لہذا تم لوگ جس حال میں رہو میرے ساتھ رہو, اور جب حق تعالیٰ کی عنایت سے فرد اور مجرد ہو جاؤ اور حالت تجرید تفرید پیدا ہو جائے تو یہ تعلق تمہیں نفع دے گا. مولانا روم وصیت میں لکھتے ہیں کہ میری موت کے بعد غمگین نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا, اس کے پیچھے بہت اچھا لاجک دیتے ہیں کہ جب منصور حلاج کو جب پھانسی دے دی گئی اور ان کے کو ختم کر دیا گیا, قتل کر کے ان کے راکھ کو جلا دیا گیا, دریا میں بہا دیا گیا, سب کچھ کر دیا گیا منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو, تو 150 سال کے بعد بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پر, ان کے قلب پر منصور حلاج کی تجلی ہوئی. میں نے 150 سال کے بعد بابا فرید الدین عطار کو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پیر بن گئے. پردہ ہونے کے 150 سال کے بعد بابا فرید الدین عطار کے پیر کون بنے؟ منصور حلاج رحمۃ اللہ. اس لیے مولانا روم لکھتے ہیں کہ تم لوگ بھی گھبرانا نہیں میرے مرنے کے بعد. ارے ہم تھوڑی مریں گے, ہماری باتیں اور ہماری روح ہمیشہ زندہ رہے گی, اور سالوں سال کے بعد ہماری روح کی تجلی لوگوں پر ہوگی. اور یہ بالکل سامنے آیا, بعض لوگوں نے جو ہے مولانا روم سے فیض حاصل کیا, اور سب سے زیادہ زندہ مثال تو حضرت علامہ اقبال ہے, جو ان کے گزرے ہوئے 200-250 سال کے بعد ان کے قلب پر ان کی تجلی ہوئی اور انہوں نے ان کو اپنا پیر مان لیا. یعنی اولیاء اور درویش کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی مرید ہو یا نہیں ہو, مرنے کے بعد بھی ان کا مرید کب پیدا ہو جائے گا کوئی بھروسہ نہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 سال کے بعد مرید ہوئے, پردہ ہونے کے 100 سال کے بعد. حضرت بایزید بستامی کے پردہ ہونے کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کے بعد ان کو اپنا پیر بنایا, ان کے مزار پر حاضری دے کر. حضرت منصور حلاج کے 150 سال کے بعد بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو تذکرۃ الاولیاء لکھے ہیں, انہوں نے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر بنا لیا. مولانا روم کے سینکڑوں سال کے بعد علامہ اقبال نے ان کو اپنا پیر بنا لیا. تو کیا سمجھتے ہو کہ پیر مین ہندی ترتے ختم ہو جائیں گے؟ ارے ان کے بھی ہزاروں سال اور 500 سال کے بعد ان کے مرید پیدا ہوں گے, اور ان کے قلب پر ان کا تجلی ہوگا. یہ مت سمجھو کہ 25-26 برس میں پیر صاحب چلے گئے, اب جا کر کے ابھی ہم دوسرے کو چھوڑ دو, ہم ابھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پردہ ہونے کے 25 سال کے بعد ہمارے قلب پر ان کا نزول ہو رہا ہے, ان کے علوم کا. ہم ان کو کل بھی پیر مانتے تھے, آج بھی مانتے ہیں, اور ہمارے بعد بھی جو آدمی رہے گا ان سے خالی رابطہ رکھ لے گا نا ہمارے کسی بھی چینل کے ذریعے سے کسی بھی وجہ سے, تو ان کے قلب پر بھی ان کا نور کا تجلی ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہی قانون درویشاں ہے, یہی قانون درویشاں ہے. اس کا جو ہے اطلاق اور اس کا وہ کہیے کہ اقرار تمام بزرگوں نے, خاص بڑے بڑے بزرگوں نے کیا ہے. مولانا آگے فرماتے ہیں قلب میں نور حق اس وقت عطا ہوتا ہے جب اس کے لیے مجاہدہ کی شرط پوری طرح قائم ہو, ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس کشی کا حکم کیوں فرماتے؟ یعنی مشاہدہ بغیر مجاہدہ کے ممکن نہیں ہے. یعنی آپ اگر مجاہدہ کیجئے گا تبھی مشاہدہ ہوگا, اس لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مجاہدہ مطلب کیا؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, اپنے سے لڑنا. اپنے سے لڑتے ہوئے جب ہم لوگ اوپر بڑھیے گا تو کیا ہوگا؟ مشاہدہ ہوگا, اور چیزیں جو ہے نظر آئے گی, اور ہم لوگ آگے دیکھیں گے, آگے بڑھیں گے, قلب روشن ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کے لیے دل کو پریشان نہ کرو, دنیا کے کاموں کے لیے دل کو پریشان نہ کرو, اور مادی مسائل جسم کے حوالے کر دو. جو بھی مادی مسائل ہیں, دنیاوی مسائل ہیں, اس کو جسم کے حوالے کر دو کہ بھائی ٹھیک ہے تم اپنا کام جیسے کرتے ہو کرو. اور غم سے خوش ہونا چاہیے انسان کو. غم آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے کہ غم دیدار الہی کا منبع ہے, اس راہ میں نیچے کی طرف ہی بلندیاں ہیں. غم ایک خزانہ ہے اور تمہارا رنج ایک خان کی طرح ہے.
لیکن یہ بات کوئی بچوں کو کیسے سمجھائے؟ اگر رنج و الم نہ ہوتے تو اس مادی دنیا میں کوئی روح کی گہرائیوں میں کبھی غوطہ نہ لگاتا اور دوسروں کے لیے درد دل پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی صبر سے نفس کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں معاملہ بڑا الٹا ہوتا ہے، یہاں پر بلندی اوپر نہیں ہے، یہاں نیچے ہے۔ دنیا کے عالم میں کیا ہے کہ ہم لوگ اوپر جاتے ہیں تو لگتا ہے اوپر جا، لیکن نہیں، یہاں پر جتنے لوگ جتنے نیچے جائیے گا، جتنے جو ہے پریشان حالی میں جائیے گا، غارت گری میں جائیے گا، بربادی میں جائیے گا، اتنا جو ہے مکمل ترین بلندی روحانیت کی ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد فراخی ہے، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اے غافل، اے غافل، روزی کے غم میں کیوں بھول کر مر رہا ہے؟ روزی کے غم میں کیوں بھول کر مر رہا ہے؟ یعنی تنگی کے بعد کشائش، رزق اور آخرت میں کرم کی دو فراخیاں ہیں۔ ایسا مت سمجھو کہ یہاں مصیبت ہے سب دن مصیبت رہے گا، ایسی بات دنیا میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی سکھ ہے تو کبھی دکھ ہوگا، کبھی دکھ ہے تو کبھی سکھ ہوگا۔ یہ نظام قدرت ہے اور لوگوں کے اپنے مقدر کے حساب سے اس کو جو ہے چیزیں ملتی ہے، اس لیے اس سب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف علامہ اقبال لکھے ہیں، بڑا اچھا لکھے ہیں، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان سعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ دادا اسے گنگناتے تھے اس کو اور کہتے تھے کہ اے مسلمان، اے لوگو، اگر تیرے خاک کے اندر شرر ہے، یعنی تمہارے اندر اگر ایمان کی چنگاری ہے، تو دولت اور پیسے کی غم نہ کر، غریبی اور امیری کا فکر نہ کر۔ کیوں نہیں کر؟ اس کے پیچھے لاجک کتنا اچھا دیتے ہیں اقبال صاحب، سو دیکھو کہ جہاں میں نان سعیر پر ہے مدار قوت حیدری، یعنی سوکھی روٹی کھا کر کے مولا علی ہو گئے۔ بات سمجھ، لاجک دیکھو کتنا ٹائٹ لاجک ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ دودھ پی کر کے ہم کو طاقت ہوگا، تمہارا لاجک یہ ہے، لیکن سوکھی روٹی جس میں نہ تو منرلز ہے، نہ واٹر ہے، نہ وٹامنس ہے، نہ کیلشیم ہے، اس کو کھا کر کے مولا خیبر شکن ہو گئے ہیں۔ اتنی طاقت اور اتنی قوت کے خیبر کو اکھاڑ پھینکتے ہیں، جس کو بڑا بڑا پہلوان جو دودھ پی پی کے موٹا ہو گیا تھا، جسے ہلتا نہیں تھا۔ یہ لاجک دینے کا اقبال کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ کھانے سے طاقت آئے گا، یہ مت سمجھو کہ کمانے سے پیسہ آئے گا، ادھر بھی لے جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ پیسے سے خوشی آئے گی، ادھر بھی لے جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ جو ہے سو کہ جمع کرنے سے گنا آئے گا، نیور۔ دس کنسپٹ از انویلڈ۔ یہ کنسپٹ کیا ہے؟ اس راستے میں ویلڈ نہیں ہے، اور اسی کو سمجھنے میں آدمی کو مدت لگتا ہے۔ یہ جہاں سمجھ میں آ گیا تو مسئلہ ایک دم ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہی ہوا کہ فقر و غنا کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ جس کے اندر ایمان کی شرر ہے نا جی، جس کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، اس کو فقر غنا کی فکر نہیں کرنی ہے، وہ مقدر کے حساب سے آئے گا جائے گا، لگے رہیے۔ لیکن آپ یہ مت سوچئے کہ ہم کمائیں گے تب کھائیں گے، اور یہ مت سوچئے کہ ہم جمع کریں گے تو امیر ہو جائیں گے، ایک دم غلط ہے۔ اس لیے کہ تواریخ سے آپ پڑھیے اور سمجھیے گا، علامہ اقبال اس کی تردید کرتے ہیں اور دادا حضور اس کی تمہید کرتے ہیں۔ علامہ اقبال ان کی کیا کرتے ہیں؟ تردید کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور دادا حضور وہی بات گنگنا کے بتا رہے ہیں، ایمان اس پر تم کو لانا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے، اور مان کے دکھاتے تھے۔ یہی ہے افضلیہ تعلیم، اس کو سیکھیے۔ مرکز افضلیہ کا جو مقصد ہے یہی ہے کہ دادا حضور کے سوچ اور ان کے کنسپٹ کے لوگوں کے دل میں اتار دینا، ہمارا یہی مشن ہے۔ زندہ جب تک رہیں گے اس کام کو کریں گے، اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں، واسطے اللہ رسول کے۔ آپ فرماتے ہیں آگے کہ ہر ولی کو نوح اور کشتی بان اور اس کی صحبت کو کشتی سمجھو، اور اسے مخلوق کے صحبت کو طوفان جانو، یعنی صحبت عوام کے طوفان سے بچنے کے لیے صحبت اولیاء کی کشتی میں پناہ لینا چاہیے۔ مانے یہ دنیا کا جو طوفان ہے، اس سے بچنے کے لیے ولی کے صحبت میں جاؤ گے تو کشتی نوح کی طرح تم کو نکال کر کے آگے لے جائیں گے۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم مرشد کامل کی خدمت کرو گے اور خواہ تم ایک کتاب بھی نہ پڑھو تو بھی اپنے گریبان کے اندر نادر علوم پاؤ گے، یعنی حق تعالیٰ چاہے تو بلا اسباب بھی مراد پوری کر دیتے ہیں، اس کی رضا ہی مقدم ہے۔ اللہ کی مرضی اگر ہو جائے گی، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔
یعنی جب تم ان کے صحبت میں بیٹھو گے تیرے دماغ پر جب کتاب نازل ہونے لگے گا قرآن کی طرح، ٹھیک ویسی قرآن نازل ہونا شروع ہوگا جس طرح سے رسول اللہ پر قرآن اترتا تھا۔ تو جب ولی کے صحبت میں تم بیٹھو گے تو تمہارے دل و دماغ میں ویسے ہی علوم جو ہے اوپر سے اترنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں اترنا شروع ہو جائے گا؟ اس لیے کہ گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، آج تک بھید کو اپنے سے کسی نے نہیں کھولا جب تک کھولا نہیں گیا اوپر سے۔ اب علامہ اقبال کا 4 شعر کتنا زبردست معنی رکھتا ہے، گرا کشا ہے نہ راضی نہ، تو وہی چیز یہاں پر کہا ہے کہ صحبت عوام سے تو نکال ہی دے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدمت کرو، حالانکہ کوئی کتاب نہ بھی پڑھو گے تو بھی تمہارے اندر نادر علوم جو ہے اترنا شروع ہو جائے گا اور بلا اسباب تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ مولانا بلا کے نزول کے بارے میں دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر اس لیے زیادہ بلائیں آتی ہیں کہ محبوب کی یہ چھیڑ چھاڑ اہل حسن کے ساتھ زیادہ تھی، یعنی اولیاء اللہ اور انبیاء سب سے زیادہ ہدف مصائب ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی مصائب کس پر زیادہ آتا ہے؟ جو اس کو سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ذمہ داری کس کو زیادہ ملتی ہے؟ جو زیادہ بوجھ اٹھاوے گا اسے کوئی ملے گا۔ ایسے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جاب میں بھی وہی کام بہت زیادہ اسی آدمی کو دیتا ہے جو ذمہ داری اٹھاتا ہے، جو کرتا ہے، جو جان رہا ہے کہ اسے کچھ ہونا نہیں ہے تو اس کو بولنے سے فائدہ کیا ہے۔ وہی حال یہاں بھی ہے، جتنا زیادہ سینسیٹیو رہو گے اتنا زیادہ چیز تم کو دے گا بھی، بوجھ بھی ڈالے گا اور طاقت بھی دے گا الگ سے اس کو اٹھانے کے لیے، مطلب اندر سے بوسٹ اپ بھی کرے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں مولانا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوبوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ محبوب کی یہ چھیڑ چھاڑ اہل حسن کے ساتھ زیادہ تھی۔ یعنی اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ چھیڑ چھاڑ کیا ہے اور ہمیشہ سے بڑی بڑی امتحانات میں بزرگوں کو، انبیاؤں کو، ولیوں کو ڈالا۔ عام آدمی پر کبھی امتحان نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ تیرے حسن و عشق کے بار کو کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں، ہے نا؟ اس پر پوری نظم ہے میری، ہے نا؟ تو جو اٹھانے لائق رہے گا اس کو دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو آگے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معرفت کے اس بحر بے قرار میں میں ہی کشتی ہوں، یا وہ لوگ کہ جو میرے بصیرتوں سے بہر اندوز ہو کر میرے صحیح جانشین ہوئے ہیں، یعنی کاملین، یعنی ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ حدیث صفحہ نمبر 109 پر درج ہے، یہ اللہ کے رسول کا حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ معرفت کے اس بحر بے قرار میں ہی کشتی ہوں، یا وہ لوگ ہیں جو میرے کاملین اور میرے جانشین ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے جانشین کون ہوئے ذرا سوچو، بولنے کا کچھ ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کے رسول کے جانشین ہوئے وہ مولا علی ہوئے، اور مولا علی کے جتنے جانشین ہوئے سب صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام ہوئے، اور تو کوئی دوسرا ہوا نہیں۔ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سینوں میں نور کی نشانی یہ ہے کہ جس کے سینے میں معرفت کا نور ہوتا ہے وہ اس دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے اور عاقبت کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں پہچان کتنا اچھا بتایا رسول اللہ۔ یہ حدیث صفحہ نمبر 109 پر عرفان الہی میں درج ہے، اور یہ حدیث فرمان رومی میں بھی درج ہے۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سینوں میں تمہارے نور آیا، اس کی کیا نشانی ہے؟ سینوں میں نور آیا اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا جو دل ہے وہ دنیا سے نفرت کرے گا اور آخرت سے محبت ہوگی۔ اگر دنیا سے محبت ہے اس کا مطلب نور نہیں اترا، نور نہیں اترا۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو انسان کسی نابینا کی 40 قدم تک رہنمائی کرتا ہے آگ اس کو مس بھی نہیں کرے گی، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مولانا روم اس کو کوٹ کرتے ہیں خاص طور سے اس حدیث کو، کیوں؟ اس کے پیچھے دیکھو کیا لوجک ہے، اس کو سمجھو۔ حدیث میں ہے کہ جو انسان کسی اندھا آدمی کو 40 قدم تک راستہ دکھائے گا، حدیث میں ایسا ہے کہ جو اندھا آدمی کو ہاتھ پکڑ کے 40 قدم تک راستہ دکھائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم لوگ کسی ضعیف کو پکڑ کے جیسے تم ہی لوگ پہنچا دیتے ہو وہاں تک، یہ بھی اس میں شامل ہے نا، کہ اس کو جہنم سے نجات دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں حدیث میں۔ تو مولانا روم اس حدیث کو لکھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس حدیث کو درج کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اندھے کو رہنمائی کرنے سے دوزخ حرام ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اس راہ میں لانے کے لیے جو علم والا نہیں ہے، علم والا بن کر کے، آنکھ والا بن کر کے
गैर इल्म वाले को रहनुमाई कीजिएगा तो सोचिए कौन सा आग से बचिएगा आप, कितना बड़ा मर्तबा का मालिक होइएगा। उसी चीज को यहाँ कहा है कि रहनुमाई कीजिए दूसरों को, कि जो इंसान किसी नाबीना की 40 कदम तक रहनुमाई करता है आग उसको मस नहीं करेगी और जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। उसी तरीके से अगर तुम इस दुनिया के भीड़ भाड़ वाले तूफान में मरकज अफजलिया के जो कंदील जल रही है, मरकज अफजलिया के कहो कि जो तक कंदील वहाँ हम लोग जलाए हैं दादा हुजूर के नाम का, उस कंदील के कमरे में जो कंदील जो रखा हुआ है उसमें अगर और कंदील बढ़ना शुरू हो जाए 1 2 3 4 5 6 10 तो कितना रोशनी बढ़ेगा, तो क्या होगा, कितने लोगों को रहनुमाई उससे मिलेगी। हक ताला के मुखलिस बंदे हमेशा खतरे में रहते हैं और इस रास्ते में यानी राह सुलूक में उन्हें बड़े बड़े इम्तिहानात दरपेश होते हैं। मौलाना हुजूर आगे फरमाते हैं कि हक ताला का नूर 700 पर्दे रखता है, बस तुम इन मरातिब को यानी औलिया के अख्तलाफात मदारिज को भी उसी नूर के पर्दे में समझो। यानी हक ताला का जो नूर है 700 पर्दे में है, इसलिए सबका अलग अलग मर्तबा है। कौन किस मर्तबे पर वली है कोई नहीं जानता है। अब सोचो 700 मर्तबा और 700 दर्जा है तो कौन वली किस दर्जे पर है। अब कहे कि नहीं हमरे ऐसा वो भी सोचे, नेवर। इसीलिए मौलाना हुजूर लिख रहे हैं, इसलिए औलिया के जो इख्तलाफ है आपस में जो नहीं पढ़ते हैं बाज़ औलिया को दूसरे से, उसके पीछे यही वजह है, इसी नूर के पर्दे के वजह से। जैसे वो 600 वाला स्टेप पर है और हम 700 वाला पर है, कैसे पटेगा हमसे। कोई 300 स्टेप पर है और कोई 600 पर है, उससे भी नहीं पटेगा। जो डिफरेंट होता है ख्यालात का, सोच विचार का, इसीलिए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वली नहीं है, मकाम उसका अलग है। ये सारी चीजें हैं मौलाना साहब कहते हैं इसके बारे में, इसको भी आदमी को समझना चाहिए। आगे मौलाना साहब मुज्दा सुनाते हैं, खुशखबरी बाजुबान इलाही। क्या सुनाते हैं? है मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह की जुबान में बात कर रहे हैं मौलाना रूम। है मेरे प्यारे बंदे जा जा और अमन और चैन से दिन गुजार, इसलिए कि तू मेरे जरिए से सुनता और मेरे जरिए से देखता है, और तू खुद मेरा सिर मख्फी बन गया है। चाह जाए कि तू महज साहिब असरार ही है। जा 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 अमन और चैन से दिन गुजार और मस्त रह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।